کی شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط لکھتے ہیں حضور القلب، حضور القلب، دل کی حاضری ہونی چاہیے۔ آج ہمارا دل غفلتوں کا شکار ہوتا ہے، زبان سے ہم کیا بول رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، ہمارے دل کو پتہ نہیں۔ دل کو مکمل حاضری ہونی چاہیے، دل دماغ کا پورا سمپرک ہونا چاہیے، پورا کنیکشن ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صرف امام ہاتھ اٹھائے اور آپ ہاتھ اٹھائیں، تھوڑا سا ہونٹ ہلائے اور ہاتھ گرا دیے اور چلتے رہے، کوئی روایتی دعا، ایسی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ اس دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں جو دل غفلت میں پڑا ہوتا ہے، جو دل غفلت میں ہوتا ہے، ادھر ادھر ہے، مارکیٹ میں ہے، بزنس میں ہے، بس دکھاوے کے لیے لوگ یار اٹھا کے ہاتھ مانگ رہے ہیں، لاؤ اٹھا ہاں نہیں۔ جب دل آپ کا کرے اور یہ لگے کہ ہاں اب آپ دل سے دعا مانگ سکتے ہیں، اس وقت دعا مانگو، اس وقت دعا مانگو جب یکسوئی ہو آپ کے اندر، یکسوئی ہو، دل کی حاضری ہو۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز علامہ فرماتے ہیں 6 جگہیں ہیں اہم، امپورٹنٹ، ان میں سے کوئی ایک جگہ اگر آپ کو مل گئی، یہ یاد کر لیجیے، جگہیں تو بہت ساری ہیں لیکن 6 جگہیں بڑی اہم ہیں، ان میں سے کوئی ایک جگہ اگر آپ کو مل گئی نا تو یہ بہت بڑی کامیابی۔ سب سے پہلی چیز الدعاء عند ثلث اللیل الاخر، پچھلے پہر کی دعا، پچھلے پہر کی دعا۔ اور پچھلا پہر معلوم ہے آپ کو بتایا میں نے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ینزل ربنا کل لیلۃ من السماء الدنیا، اللہ جل شانہ ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، آخری گھڑی ہوتی ہے، پچھلا پہر ہوتا ہے، اللہ جل شانہ عرش سے نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ، اور اس وقت ندا دیتے ہیں فینادی، اللہ تمہیں ندا دے رہا ہے، اللہ تمہیں پکار رہا ہے۔ میرے بھائیو، جب دنیا خواب خرگوش کے مزے لیتی ہے، جب دنیا خراٹے لے رہی ہوتی ہے، اللہ جل شانہ اپنے بندوں پہ کتنا رحیم اور شفیق ہے، آسمان دنیا پہ آ کے وہ خود ندا دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، حل من سائل، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، فیعطا سبلہ، اس کا دامن مراد بھر دیا جائے، حل من مستغفر فاستغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، حل من داع فیستجاب لہ، ہے کوئی مجھ کو پکارنے والا، اس کی پکار کو، اس کی فریاد کو سن لیا جائے۔ اور ایک روایت میں حل من تائب فیتاب علیہ، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اس کی توبہ کو میں قبول کر لوں۔ تو رات کا پچھلا پہر کوشش کیجئے، جب کوئی اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آپ کے سامنے ہے، آپ رات کے پچھلے پہر میں کر کے 2 رکعت پڑھ لیجئے، زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے حضور آپ رو رو کے گڑا کے آپ فریادیں کیجئے، اللہ سے مانگیے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وعند النداء، عند النداء، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اذان کے وقت کی دعا، اور اذان کے وقت مصنف عبد الرزاق کی روایت علامہ البانی نے صحیح الجامع میں نقل کیا ہے، اذا کان عند الاذان، جب اذان کا وقت ہوتا ہے یا مؤذن اذان دیتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، واستجیبت دعا، اور دعا قبول کر لی جاتی ہے، دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو اگر آپ اذان کے وقت کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ مؤذن کا جواب بھی آپ دیں، اور بیچ میں اگر تھوڑا وقفہ آپ کو ملتا ہے تو آپ چھوٹی سی کوئی دعا پڑھ لیں، اللہم اجرنی من النار ربنا آتنا فی الدنیا، نہیں موقع ملتا ہے تو مؤذن کی اذان کا جو ہے یا مؤذن کے ندا کا جواب دینا یہ ضروری ہے، اس وقت ضروری ہے۔ ہاں اذان کے جسٹ بعد آپ دعا کرنا، تو علماء نے لکھا ہے یہاں عند الاذان سے مراد بعید الاذان، اذان کے جسٹ بعد، اذان ہو گئی، جواب دے لیا آپ نے اور دعا بھی پڑھ لی، درود پڑھ لیے، دعا پڑھ لی، اور اس کے فوراً بعد آپ دعا مانگیے، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ 2 جگہ
القیم فرماتے ہیں الدعاء بین الاذان والاقامہ، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، اذان کے وقت کی دعا اور اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اذان اور اقامت میں کبھی 15 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، فجر میں آپ دیکھیں آدھا گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے۔ ہاں بہترین موقع ہے دعاؤں اور فریادوں کے لیے اس 10-5 منٹ کا جو وقفہ آپ کو ملتا ہے، آپ مسجد میں آئے اور اگر سنت پڑھ کے آپ بیٹھے تو کم از کم تھوڑا موقع ملے، آپ یہاں ہاتھ اٹھا کے مانگو نا، کون منع کرتا ہے؟ مانگو، ہاتھ اٹھا کے مانگو، اللہ کو شرم آتی ہے بندہ جب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندے کے ہاتھ کو یوں ہی خالی لوٹا دے۔ لیکن ہم مانگتے کہاں ہیں جہاں ثبوت ہی نہیں، اللہ کو کہاں مانگتے ہم لوگ؟ نماز، فرض نماز کے جسٹ بعد سلام پھیرتے ہی علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے جو بہت بڑے مفتی گزرے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ نماز، فرض نماز کے بعد دعا کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ فرماتے ہیں جب نماز ختم ہو جائے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کا دعا، یہ دلیل فَادْعُوا اللَّهَ نہیں کہا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ اور کہتے ہیں کوئی ایک دلیل نہیں ہے، ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی کا عمل موجود نہیں ہے کہ فرض نمازوں کے بعد انہوں نے دعا کی ہوا۔ کیا کرتے تھے صحابہ، کیا کرتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ذکر کرتے تھے۔ البتہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی گنجائش نکالی ہے، کہتے ہیں آدمی ذکر کر چکا، ذکر سے بھی فارغ ہو، اب کچھ مانگنا چاہتا ہے تو بغیر ہاتھ اٹھائے بھی، سن لیجیے میں مسئلے کو کلیئر کر رہا ہوں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کچھ اگر مانگنا ہے تو دعا کر سکتے ہو، لیکن ذکر سے فارغ ہونے کے بعد۔ لیکن وہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں افضل یہ ہے کہ آپ حالت نماز میں دعا مانگو، سلام سے تھوڑا پہلے، یعنی سلام سے جسٹ پہلے، سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے دعا مانگو۔ کیوں؟ نماز میں جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اور اسی لیے جن حدیثوں میں آیا ہے ادبار الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد دعا مانگو، ہمارے پاس اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے فرض نماز کے بعد، تو لوگ سمجھتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد۔ زیادہ تر علماء نے اس سے مراد دبر کہتے ہیں نا عربی زبان میں کسی چیز کا پچھلا حصہ، جیسے دبر الحیوان بولا جائے، یہ حیوان ہے اس کا ایک دم پچھلا حصہ جو ہے اس کو دبر کہا جاتا ہے۔ تو نماز کا پچھلا حصہ وہ نماز ہی کا حصہ ہونا چاہیے۔ نماز کا پچھلا حصہ کون ہے؟ سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے، سلام پھیرنے کے بعد تو نماز ختم ہوگی، نماز ختم ہوگی۔ تو اس لیے افضل، اور اسی کو علامہ ابن قیم نے بھی جو یہ 3 جگہ میں نے آپ کو بتائی، کون سی جگہ؟ دعا رات کے پچھلے پہر کی دعا، اذان کے وقت کی دعا، اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا، چوتھی جگہ علامہ یہی ذکر کرتے ہیں ادبار الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد۔ لیکن وہ بعد سے مراد یہ ہے کہ سلام سے جسٹ پہلے، سلام سے جسٹ پہلے، اور اس کے بعد 5ویں جگہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ یہ ہے امام جمعہ کے دن، کل جمعہ کی نماز پڑھیا، امام منبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھتا ہے جب تک جمعہ کی نماز ختم نہیں ہوتی، قبولیت کی ہے۔ اللہ اکبر، صحیح مسلم کی روایت۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھڑی ایسی ہے جمعہ کے دن مسلمان اگر اسے پا لیتا ہے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ گھڑی کب ملے گی؟ آپ کو فرمایا وَهِيَ مَا بَيْنَ أَن يَجْلِسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنبَرِ حَتَّى تُقْضَى الصَّلَاةُ، امام کی جمعہ کے دن منبر پہ بیٹھنے، منبر پہ چڑھنے سے لے کر جب تک کہ نماز ختم نہ ہو جائے تب تک یہ گھڑی ہوتی ہے، تب تک یہ گھڑی ہوتی ہے۔ اب آپ کہو گے کہ امام کا خطبہ سنے کی دعا کریں، مسئلے بیچ بیچ میں آ رہے ہیں، میں کنفیوژن کو دور کرتا ہوا چل رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کے ذہنوں اور دماغ میں کیا سوال چل رہا ہوگا کہ مولوی صاحب یہ بھی تو مولوی لوگ بتاتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہم کسی کو چپ نہیں کرا سکتے، کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ جمعہ کے دن صرف امام کا خطبہ ہو رہا ہے تو خطبہ ہی سنا، دوسرا کوئی کام نہیں۔ اگر بازو میں کوئی بات کر رہا ہے نا، حدیث کے اندر آتا ہے اس کو بھی اسکت نہ کہو، چپ نہ بولو، فقط
तगौता, वरना आपने बेहुदा बात नहीं बोल सकते। तो यहाँ भी उलमा ने इस कंफ्यूजन को दूर किया है। अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि क्या हम खुतबे के दौरान जब खतीब खुतबा देता है, हदीस के अंदर आया है कबूलियत की घड़ी होगी, तो क्या हम दुआ ना मांगे? नहीं, उस वक्त दुआ नहीं मांगना, उस वक्त इमाम का खुतबा और से सुनना है। दुआ कब मांगनी है? फरमाते हैं कोई भी खतीब जब खुतबा देता है ना, अपने खुतबे के आखिर में दुआ मांगता कि नहीं मांगता? और सारे मुसलमानों के लिए मांगे, अल्लाह मुसलमानों के जो मुश्किल हालात है अल्लाह दूर फरमा, अल्लाह मुसलमानों में जो बीमार है उनको शिफा दे, अल्लाह मुसलमानों में जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से, अल्लाह जो कब्रों में है अल्लाह उनके लिए आसानियां कर, जो कर्जों के बोझ तले दबे अल्लाह उनके कर्जों की अदायगी का रास्ता निकाल। कितना गिड़गिड़ा के इमाम बेचारा दुआ करता है। आमीन तो आप बोल सकते हो, आमीन तो बोल सकते हैं, बोलना चाहिए। कबूलियत की घड़ी को पता नहीं कौन सी दुआ कबूल हो जाए। और यही एक बात ये भी बोल दूं, इमाम है एक अकेला जो सारे मुसलमानों के लिए, अपने सारे मुसल्लियों के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ मांगता। आप भी कभी इमाम के लिए दुआ मांगते हो? अल्लाह हमारे इमाम साहब के पास घर नहीं, अल्लाह घर दे, अल्लाह हमारे इमाम साहब की रोजी में बरकत अता फरमा दे। इमाम साहब हमारे लिए इतना करते हैं, अल्लाह इनके सामने भी जो परेशानी अल्लाह दूर कर। क्यों नहीं मांगते हैं? इमाम साहब तो आप सबके लिए मांगते हैं। लेकिन मेरे भाइयों याद रखो, इमाम बेवकूफ नहीं है, मौलवी बेवकूफ नहीं है। अगर एक मुसलमान या एक मुसलमान भाई अपने भाई के लिए पीठ पीछे उसके लिए दुआ मांगता है, फरिश्ता आसमान में अल्लाह से फरियाद करता है, वाला काबिल फिल, फरिश्ता आपके लिए अल्लाह से फरियाद कर। आप कहोगे अल्लाह सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत कर दे, फरिश्ता कहेगा अल्लाह इसकी पहले कर दे। आप कहोगे अल्लाह सारे मुसलमानों को शिफा दे दे, फरिश्ता कहेगा अल्लाह इसको पहले दे दे। फायदा है कि घाटा है? बताइए मुझे। इसलिए आज हम लोग अपनी दुआओं में भी बड़े खुदगर्ज बन गए, मसलहत परस्त बन गए। दुआओं में खुदगर्जी। कितने लोग सोचते हैं यार इतना हमारे पास टाइम कहाँ है, सब पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ मांगते बैठे। हाँ, हम अपने लिए मांगेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए मांगेंगे, अपने घर वालों के लिए मांगेंगे, कि सबके लिए मांगेंगे? क्या हमारे पास टाइम कहाँ है? और हर आदमी मसरूफ है, बिजी है। हाँ, लेकिन मेरे भाइयों सोचो, अगर आप ये जुमला बोलते हो अल्लाह सारे दुनिया के मुसलमानों को बख्श दे, कितने करोड़ और कितने अरब मुसलमान दुनिया में है पता है आपको? हाँ, फरिश्ता कहता है अल्लाह उसी के मिस्र इसको भी दे दे, यानी इसकी भी मग़फ़िरत फरमा। घाटा नहीं है। कायनात के इमाम मदनी सरदार जिनकी उम्मत में हमें रातों को उठ के अपनी उम्मत के लिए मेरे भाइयों हिदायत की दुआ वो नबी करता था, अल्लाह से रोता था अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। वो नबी हाथ उठाता था, दुश्मनों के लिए भी दुआ करता था अल्लाह इनको भी हिदायत दे दे। दौस कबीले के लिए जब नबी से कहा गया इनके लिए बद्दुआ कर दीजिए, अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ न करके क्या कहा? अल्लाहुम्मा हदी दौसन वाती बिहिम, अल्लाह दौस कबीले को हिदायत दे दे, इस्लाम की नेमत से नवाज दे मौला, सबको मुसलमान बना के ले आ। ये जिगर रखो, ये सीना रखो, उस नबी की उम्मत में हमें दिल बड़ा करना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा। अपनी दुआओं में अपने बुजुर्गों को भी शामिल रखो, अपनी दुआओं में अपने वालिदैन को शामिल रखो, अपनी दुआओं में अपनी जमीयत के अफराद को शामिल रखो जो आपके लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। कोई तनख्वाह उनको थोड़ी ना हम और आप दे रहे हैं, फिर भी बेचारे कुर्बानी अपने वक्त की दे रहे हैं, तो उनके लिए भी दुआ मांगो। हमारे नाज़िम साहब को अल्लाह सेहत दे दे, हमारे अमीर साहब को अल्लाह सेहत दे दे और उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। इतना सारा जमीयत का बोझ अपने कंधों पे लादे हुए हैं, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बुजुर्गों के लिए, अपने जिम्मेदारों के लिए, अपने उलमा के लिए, अपने अइम्मा के लिए, अपने दुआत के लिए, अपने माँ बाप के लिए सबको अपनी दुआओं में शामिल करो। ये दुआ का तरीका है। तो मैं ये कह रहा था, अल्लामा इब्न क़य्यिम अपनी किताब में लिखते हैं दिल की मुकम्मल हाजिरी होनी चाहिए। 6 जगहों में से कोई एक जगह अगर मिल गई, मेरा दावा है कि शायद ही किसी मुसलमान की दुआ रिजेक्ट हो जाए। आप दुआ रात के पिछले पहर करो, अजान के वक्त करो, अजान और इकामत के बीच में करो, फर्ज नमाजों के बाद यानी सलाम से पहले आप दुआ मांगो, और जिस वक्त इमाम मिंबर पे खड़ा होता है नमाज खत्म होने तक, इमाम 2 खुतबों के दरमियान थोड़ी देर के लिए बैठता है, नहीं बैठता? रब्बना आतिना तो पढ़ सकते हो, ज़ाय नहीं होने देना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, दीन दुनिया दोनों के लिए इससे अच्छी दुआ नहीं हो सकती। वो लम्हा भी ज़ाय नहीं होने देना।
اور اس جمعہ میں جس کے بارے میں آتا ہے کہ امام منبر پہ آتا ہے نماز ختم ہونے تک دعا قبول ہو جاتی ہے، اسی نماز میں جمعہ کی نماز میں آپ سجدے میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا۔ اور سبحان اللہ، بات سجدے کی آئی تو سجدہ تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، سب سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں جھکا ہوتا ہے۔ فاجتہدوا فیہ فی الدعاء، سجدے میں خوب محنت کرو، خوب محنت کر کے دعا کرو۔ اللہ تو سلام پھیرنے سے پہلے بالخصوص جمعہ کے دن تھوڑی اماموں کو بھی چاہیے کہ تھوڑی نماز ایسی پڑھائے لمبی تھوڑی کہ لوگوں کو دعا کا بھی موقع ملے، سلام پھیرنے سے پہلے اور سجدوں میں اور دونوں خطبوں کے بیچ میں۔ اور آخری جگہ علامہ فرماتے ہیں، چھٹی جگہ آخر ساعت بعد العصر، اس کی بھی دلیل موجود ہے حدیث کے اندر۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کل 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، وہ گھڑی اگر کوئی مسلمان پا گیا، جو بھی مانگے گا اللہ اس کی مراد پوری کر دے گا۔ اس کے بعد نبی خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَلْتَمِسُوهَا آخر ساعت بعد العصر، تو تم عصر کے بعد ایک دم آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو، یعنی مغرب کی اذان ہونے سے تھوڑا پہلے۔ بہت سے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے جمعہ کے دن جب عصر کی نماز پڑھ لیتے تو نکلتے نہیں تھے مصلی سے، مسجد سے نکلتے نہیں تھے، دعا مانگتے رہتے تھے یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو جاتی۔ کیوں؟ تاکہ وہ گھڑی ان کو مل جائے جس کے بارے میں کہا گیا ہے آخری گھڑی جمعہ کے دن، جو کہ مغرب سے تھوڑا پہلے ہے۔ جو مسلمان اس گھڑی کو پالے گا، جو بھی مانگے گا دین دنیا کی بھلائی، جو کچھ اس کی دعا قبول کرنی۔ اچھا، یہ تو 6 جگہیں ہیں، خاص اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہیں ہیں۔ ہاں، سفر کی دعا، سفر میں ہوتے ہو دعا ماں باپ کی دعائیں ہیں، ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ ملتزم کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ بارش گرنے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ملک کے بانٹ دینے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اسلامی فوجیں دشمنوں سے ٹکراتی ہیں اس وقت کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ عرفہ کے دن کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے جب آپ افطار پہ بیٹھتے ہو افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ زمزم کا پانی جب پیتے ہو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کتنے مسلمان جانتے ہیں ان جگہوں؟ ہمارے وہاں زمزم کا پانی برکت سمجھ کے لوگ کھڑے ہو کے پیتے ہیں۔ یہ کون سی سنت ہے؟ حدیث کے اندر آیا ماء زمزم لما شرب لا، جس مقصد کے لیے زمزم پیو گے اللہ آپ کو اس مقصد میں کامیابی دے۔ دعا کرو، زمزم پینے کے وقت کوئی چیز آپ کے سامنے ہے مسئلہ، وہ مسئلہ آپ اللہ کے سامنے رکھو، زمزم پی لو۔ ماء زمزم لما شرب لا، جس مقصد کے لیے زمزم پیو گے اللہ اس مقصد میں اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو یہ بہت ساری جگہیں ہیں، بٹ علامہ ابن قیم نے 6 جگہیں خصوصیت کے ساتھ، اگر بندہ دل کی حاضری بھی ہے ان 6 جگہوں میں سے کوئی جگہ بھی اسے ملی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آگے لکھتے ہیں خشوع خضوع بھی ہے، خشوع خضوع بھی ہے، اللہ کا ڈر ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، الہا و زاری ہے۔ چمٹ چمٹ کے مانگو اللہ سے۔ کیسے مانگنا ہے؟ غرور گھمنڈ کے ساتھ نہیں، سینہ چوڑا کر کے اور ایسا نہیں۔ ایک سائل ایک فقیر آپ کے دروازے پہ آتا ہے نا، تھوڑا ایکٹنگ کرتا ہے، بیمار نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو ذرا وہ بیمار بتاتا، ذرا ہلانے لگتا ہاتھ پہ، آواز ایسا نکالتا ہے نا، جبکہ بعد میں اس کی آواز سنو گے نا تو آپ کہو گے یہی بھکاری تھا جو مجھ سے مانگ رہا تھا۔ ایسی آواز نکالے گا ایک دم کمزور بیمار، جبکہ بعد میں کہیں ان کی آوازیں سنو آپ تو دیکھو ان کے جھگڑے دیکھو، ان کی گالیاں سنو۔ لیکن ایک سائل کو پتا ہے آپ کے دروازے پہ اگر وہ نخرے دکھائے گا تو بھیک نہیں ملے گی، چمٹ چمٹ کے مانگتا ہے۔ آپ بول دو بابا جا، ارے بابا دے دو، 1 روپیہ دے دو۔ آپ بولتے ہو ارے بابا معاف کرو، نہیں ہے۔ کتنی بار وہ بولتا ہے، کتنی بار بولتا ہے۔ ہم اور آپ بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، الہا و زاری کے ساتھ چمٹ چمٹ کے دعا مانگو اور برابر مانگو۔ جو دروازہ برابر کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ ضرور ایک نہ ایک دن کھل جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، جلد بازی میں ہم اور آپ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سنو پیارے نبی کا فرمان ہے
اللہ کے رسول فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یستعجل، تم میں سے ایک بندے کی دعا برابر قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ قالوا ومن استجاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بتائیے جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے اللہ اپنی دعا میں یہ کہے قد دعوت وقد